صفحہ نمبر 48، پیج نمبر 48، بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ آج کا سبجیکٹ ہے غسل، یعنی نہانے کے بارے میں غسل کا بیان۔ صفحہ نمبر 48، پیج نمبر 48، جلد اول، بہشتی زیور۔ نمبر 1، غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گٹے تک دونوں ہاتھ دھوے، پھر استنجے کی جگہ دھوے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کر لے، اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتی ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیوے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جاویں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، ایسی طرح کہ سارے بدن پر پانی بہہ جاوے۔ پھر اسی جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آوے اور پھر پیر دھوے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیوے، تب پانی بہاوے تاکہ سب کہیں اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ نمبر 3، غسل کا طریقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے سنت کے موافق ہے۔ اس میں سے بعضی چیزیں فرض ہیں کہ بے ان کے غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، اور بعضی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے۔ فرض فقط 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اسی طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جاوے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ آگے مسئلہ نمبر 4، غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف کو منہ نہ کرے اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لیوے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے، اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے، اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پیر دھوئے۔ نمبر 5، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پاوے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑی ہو کر نہاوے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانہ کی چھت پھٹی ہو یا نہ پھٹی ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کو کھولنا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں دوسروں کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہیں، یہ بڑی بری اور بے غیرتی کی بات ہے۔ پہلے 1 روپیہ کے برابر غلطی لکھا گیا تھا، اور روپیہ سے بڑھ جانے کی یہ معنی ہے کہ روپے کے برابر جگہ سے زیادہ جگہ گھیرے۔ قبل غسل کے دل میں ارادہ غسل کا بھی کرے،
میں پاک ہونے کے لیے غسل کرتی ہوں، بغیر اس ارادہ کے ثواب نہ ہوگا، غسل ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔